بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان سے فرما دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اگر اللہ کریم تمہارے دلوں میں نیکی پائیں گے تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے تم کو اس سے بہتر عطا فرما دیں گے اور تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ کریم بڑی بخشش والے اور بڑا رحم فرمانے والے ہیں۔ بدر میں جو لوگ قید ہوئے اور ان سے فدیہ لے کر آزاد کیا گیا تو ان کے بارے ارشاد ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اب بھی تم اپنے دلوں کی اصلاح کر لو، اعمال کا مدار دلی کیفیات پہ، قلبی کیفیات پہ ہوتا ہے۔ اگر دل صاف نہ ہو تو اعمال صرف دکھاوا رہ جاتے۔ کوئی بھی عمل جو ہو اس کے ساتھ خلوص دل سے کیا جانا ضروری ہے، اور خواہ کوئی کتنا بھی جرم کر لے علاج پھر توبہ ہی ہے۔ کتنی بھی غلطی ہو جائے، کتنی بھی خطا ہو جائے، اس کا علاج توبہ ہی ہے۔ اب یہ لوگ جو بدر میں قید ہوئے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر ایذا پہنچائی کہ مکہ مکرمہ میں آپ پر رہنا دشوار کر دیا اور ہجرت پر مجبور کر دیا۔ پھر اس پر بس نہیں کیا، مدینہ منورہ میں بھی حضور کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے رہے، حتیٰ کہ تلواریں لے کر جنگ کے لیے اور اسلام کو مٹانے کے لیے چڑھ دوڑے۔ اب اس سے بڑا جرم
اس سے بڑے کسی گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، یہ اتنا بڑا جرم تھا، لیکن رحمت الہی بہت وسیع ہے۔ فرمایا میرے حبیب ان سے فدیہ لے کر آپ انہیں رہا تو فرما رہے ہیں، لیکن انہیں یہ بات بھی سنا دیجئے، یہ بات بھی ان تک پہنچا دیجئے، انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے قلوب کی اصلاح کر لو، اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی پائیں گے، یعنی تم نیک ہو جاؤ گے، اگر تم دلی طور سے توبہ کر لو، تو جب تک موت نہیں آ جاتی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ کسی کو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے جو جرم کیا وہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کریم کی رحمت اس سے وسیع تر ہے۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام نسل انسانی کا دشمن نہیں ہے، کسی انسان سے اسلام کو دشمنی نہیں ہے، اور اسلام میں جو جہاد کیا جاتا ہے وہ ظلم کے خلاف ہے، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص تائب ہو کر اپنی اصلاح کر لے یا ظلم سے باز آ جائے تو اس کے خلاف جہاد نہیں ہوگا۔ اگر وہ غیر مسلم بھی ہے تو امن سے رہ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے دل کی اصلاح ہو جائے اور خلوص قلب سے اللہ کی الوہیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبول کر لے، اور خلوص دل سے قبول کرنے کی دلیل کیا ہے؟ خلوص دل سے قبول کرنے کی دلیل اس کا کردار ہوگا جو وہ خلوص کے ساتھ اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کرے گا۔ تو اگر ایسا کرتا ہے، اور اللہ کریم تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اگر تمہارے دلوں میں نیکی آ گئی اور تم نے توبہ کر لی تو اس بات کی فکر نہ کرو کہ جنگ میں تمہارا خرچہ ہوا، پھر تمہیں فدیہ بھی دینا پڑا، تمہارا مال چلا گیا۔ جو کچھ تم نے دیا ہے اللہ اس سے زیادہ تمہیں دینے پہ قادر ہے، دنیاوی طور پر بھی تمہیں خوشحال فرما دے گا، اور یغفر لکم، جو کچھ تم سے لیا گیا اس سے زیادہ تمہیں عطا کر دے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کہ صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو بڑی بخشش والا اور بڑی رحمت کرنے والے ہیں، بڑی بخشش والے ہیں اور بڑی رحمت والے ہیں۔ اللہ کریم کی اکیلی ذات ہے جو معاف بھی فرما دیتے ہیں، بخش بھی دیتے ہیں، اور مزید رحمت فرماتے ہیں، اپنی طرف سے انعام و اکرامات سے بھی نوازتے ہیں۔ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اگر یہ فدیہ لے دے کر آزاد ہو جائے اور اس کے بعد پھر جا کر آپ سے بددیانتی کریں اور اسلام کی مخالفت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو جائیں، تو اس سے پہلے بھی تو یہ خیانت کر چکے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اس سے پہلے بھی تو انہوں نے خیانت کی، اللہ کے فرامین کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کیا، آپ کو ایذائے دین ہجرت پہ مجبور کیا، پھر لشکر لے کر چڑھ دوڑے، تو کیا ہوا؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے انہیں قید کرا دیا، مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہوئی، ذلت سے دوچار ہوئے، جو مارے گئے سو مارے گئے، قید ہو گئے قید ہوئے، اور آج فدیے دے کر آزاد ہو رہے ہیں۔ اگر پھر بددیانتی کریں گے، پھر بدعہدی کریں گے تو اللہ قادر ہے، وہ پھر انہیں رسوا کرے گا۔ انسان جس قدر بھی سرکشی کرے گا وہ اپنی رسوائی کا سبب بنتی ہے، اس کا نتیجہ خود اسی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ واللہ علیم حکیم، اللہ کریم جاننے والے بھی ہیں اور حکیم ہیں، دانا تر ہیں، ان کے فیصلے ان کی حکمت اور ان کی دانائی کے مطابق ہوتے ہیں۔
یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے ان پر کرم فرمایا، کم از کم انہیں پھر توبہ کا موقع مل گیا، قتل ہونے سے بچ گئے، قید ہوئے تو بھی قتل ہونے سے بچ گئے اور فدیہ دے کر رہا ہو گئے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس نے انہیں موقع دیا، لیکن اگر یہ پھر جا کر بددیانتی کریں گے تو پھر اس کی سزا پائیں گے۔ خیانت الہی اور خیانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھ کر بے فکر ہو جاتے ہیں کہ یہ آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی اور کافر ہی ایسا کرتے ہیں، لیکن ہم خود جب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مسلمان اس کا مادہ سلمہ ہے، سین لام میم، مان لینا، قبول کر لینا، تسلیم کر لینے والا۔ اب ماننے والا کون ہے؟ جو زبانی کہتا ہے میں نے مان لیا، یا اس پر عمل بھی کرتا ہے؟ ماننے کا مطلب تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ہم نے یہ بات مان لی تو پھر اس بات پر ہم عمل کرتے ہیں۔ زبانی کہتے رہیں مان لی اور اس پر عمل نہ کریں تو یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی بدعہدی ہے۔ مشرکین مکہ نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کی نعمتیں تو ان کے پاس تھی، ان کا وجود کی ساری برکات، زندگی، اولاد، مال، جو نعمت دنیا کی تھی وہ سب اللہ کی تھی۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور اللہ ہی کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ پرلے درجے کی بددیانتی ہے، انہوں نے اللہ سے خیانت کی، اللہ کے رسول سے خیانت کی، جس کے نتیجے میں ذلیل ہوئے، مارے گئے، قید ہوئے۔ اور پھر وہ اتنا کریم ہے کہ فرما رہا ہے کہ انہیں آزاد کرنے سے پہلے یہ بات بتا دیجئے کہ اگر اب بھی یہ اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں اور خلوص دل سے اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی اطاعت اختیار کر لیں تو اللہ بڑا کریم ہے، جو ان کا مالی نقصان ہوا ہے اس سے زیادہ انہیں مال بھی عطا فرما دے گا اور ان کے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی انہوں نے بددیانتی ہی کی، اب جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن مخالفت کی احکام الہی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی، وہ تو بددیانت ٹھہرے۔ لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا، میں نے حضور کی رسالت کو تسلیم کیا، اللہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل نہیں کرتا، تو یہ کیا ہوا؟ آیت کا نزول بے شک کفار کے حق میں ہے، لیکن ایک قانون بیان ہوا ہے جو ساری کائنات پہ قیامت تک لاگو ہوگا کہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ بددیانتی کرتا ہے اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی۔ نتائج اعمال پہ مرتب ہوتے ہیں، اور اب تو ایک رواج ہی ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو آپ اللہ کریم سے روٹھا ہوا پائیں گے اور اللہ کا شکوہ کرتے ہوئے پائیں گے، لیکن ان لوگوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ میرا اپنا کردار کیا ہے، مجھ پر جو مصیبتیں یا بلائیں نازل ہو رہی ہیں یہ کیا میری اپنی لائی ہوئی تو نہیں، میرے اپنے اعمال کا نتیجہ تو نہیں، میرے اپنے کردار کا اثر تو نہیں ہے۔
ہوتا یہی ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ تم پر جو تکلیف آتی ہے بما کسبت ایدیکم، تمہارے کردار کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو ایسا کریم ہے کہ تمہاری بہت سی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، ہر خطا کی سزا نہیں دیتا، لیکن ایک فطرت کا قانون بھی ہے جسے معطل نہیں کیا جا سکتا، جسے روکا نہیں جا سکتا، کہ اگر کوئی جو بیجتا ہے تو جو ہی اگتے ہیں۔ گندم از گندم بے روید، جو سے جو از مکافات عمل غافل مشاؤ، گندم بیجو گے گندم اگے گی، جو بیجو گے جو اگے گی، یہ اعمال کا ایک نتیجہ ہے، اور انسان کو کردار کے نتائج سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اسے خیال رکھنا چاہیے کہ میں اگر برائی کر رہا ہوں تو اس کے نتیجے میں مجھے اچھائی کیسے ملے گی۔ ایک شخص خود تو ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کا مال کھا جاتا ہے، دوسروں کو قتل کر دیتا ہے، اور پھر مطالبہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہو۔ جب تم ظلم کرتے ہو تو تمہارے ساتھ انصاف کون کرے گا؟ جب ہم خود جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے ساتھ سچ کون بولے گا؟ جب ہم خود بددیانتی کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ دیانتداری کا معاملہ کون کرے گا؟ ہر عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا۔ ہمارے کان میں پہلی آواز اللہ کی عظمت اور حضور کی رسالت کی پہنچی، مسلمانوں کے گھروں میں پلے بڑھے، تو کم از کم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بددیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر برائی خیانت ہے، بددیانتی ہے، اور جب بھی کوئی فرمایا یہ پھر بھی اگر خیانت کا ارادہ کریں گے، بددیانتی کا ارادہ کریں گے تو پہلے کر کے انہوں نے دیکھ لیا، جس کے نتیجے میں آج قیدی بنے بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ جاننے والے ہیں، وہ علیم ہیں، ہر راز کو، ہر بھید کو، ہر خیال کو، ہر ارادے کو، ہر عمل کو جانتے ہیں، اور حکیم ہیں۔ ان کی حکمت نے لوگوں کو مہلت دی ہے، فرصت دی ہے، وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، موت سے پہلے توبہ کرنے کی فرصت دی ہے۔ اگر توبہ کر لیں اور اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں، توبہ سے مراد یہ ہے کہ دل کی اصلاح ہو اور خلوص دل سے کردار کی بھی اصلاح ہو جائے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ ایک دوسرا کلیہ ارشاد فرما دیا کہ انسان مزاجاً اسے مدنی الطبع کہتے ہیں، یعنی انسان مزاجاً مل جل کر رہنے والا ہے، یہ اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ تخلیقی طور پر اس کا مزاج ہی ایسا ہے کہ یہ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے محتاج ہیں زندگی گزارنے میں۔ ایک کے پاس مال ہے، دوسرے کے پاس کپڑا ہے، کسی کے پاس غلہ ہے، کسی کے پاس جوتے ہیں، کسی کے پاس زندگی کی دوسری اشیاء ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مدنی الطبع ہیں، مل جل کر رہنے والے ہیں۔ اکیلا انسان گزارا نہیں کر سکتا۔ تو جب مل جل کر رہتا ہے تو اس میں بنیاد تو دوستی ہوگی کہ ایک دوسرے کا خیال دوستی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھا جائے، اسے سہولت پہنچائی جائے، اس سے مصیبت دور کی جائے۔ لیکن انسان میں دوستی کے ساتھ دشمنی شاید زیادہ بن جاتی ہے۔ جب مل جل کر رہتے ہیں تو ایک دوسرے پہ مدار بھی ہے، پھر کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کا حق چھین کر کھا جاؤں، اس کا مال لے کر کھا جاؤں، اس کے جو فوائد ہیں میں حاصل کر لوں، میں اپنی طرف سے اسے کچھ نہ دوں۔ یہاں سے دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔
تو فرمایا کیسے لوگ ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں اور کیسے لوگ ہوتے ہیں جو دوستی کے قابل نہیں ہوتے؟ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، یقیناً بلا شبہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر اس ایمان پر ایسے جم گئے کہ گھر بار، مال جائیداد، اولاد، رشتہ دار، دوست سب کچھ چھوڑنا قبول کر لیا، ایمان کو نہیں چھوڑا، پھر انہوں نے ہجرت کی، ایمان لائے، مہاجر بنے، گھر بار، مال اولاد ہر چیز چھوڑ کر نکل گئے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، پھر بھی ان کے پاس جو مال بچا اس سے اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، نیکی پر خرچ کیا، اور جانیں بھی دیں اللہ کی راہ میں، صرف مال ہی نہیں دیا، پھر بھی دین کے لیے جب ضرورت پڑی تو جانیں بھی دیں۔ ایک طبقہ یہ تھا۔ دوسرا طبقہ تھا والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے مدینہ منورہ میں مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب ہجرت تو فتح مکہ تک تھی، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہجرت ختم ہو گئی، لیکن ہجرت دو طرح سے ہے۔ ایک ہجرت تو وہ تھی جو دین کی خاطر لوگوں نے گھر بار، مال جائیداد چھوڑ کر کی، دوسری ہجرت یہ ہے کہ انسان جس کردار میں ہے اس کو چھوڑ کر دوسرا کردار اپناتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ ایک شخص ایمان سے بے بہرا ہے، وہ ایمان قبول کرتا ہے تو اس نے کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف ہجرت کی۔ ایک شخص مسلمان تو ہے لیکن خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں، تو جب گناہ کو چھوڑ کر نیکی اختیار کرتا ہے تو یہ بھی اس نے ہجرت کی۔ اب جب اس نے نیکی کا راستہ اپنایا تو جو لوگ پہلے سے نیکی پہ کاربند ہیں انہوں نے اسے خوش آمدید کہا اور اس کی مدد کی نیکی پر قائم رہنے میں، تو فرمایا یہ لوگ آپس میں دوست ہیں، یعنی نیکوں کی اور بدکاروں کی دوستی، مومن اور کافر کی دوستی نہیں چلتی۔ کفار کے ساتھ دنیا میں، انسانی دنیا میں رہنا پڑتا ہے، ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، سارے ملک مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ممالک سے بھی ہوتے ہیں، آپس میں لین دین بھی ہوتا ہے، تجارتیں بھی ہوتی ہیں، افراد کے بھی تعلقات ہوتے ہیں، لین دین بھی ہوتا ہے، خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ تو کفار کے ساتھ تعلقات کی ایک حد ہے، جہاں ایسا کوئی مقام آ جائے گا کہ کافر کے ساتھ معاملہ کرنے میں دین کا نقصان ہو، وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ جہاں تک معاملات دنیا کا تعلق ہے وہ چلتے رہیں گے، لیکن کوئی ایسا معاملہ کوئی مومن کسی کافر سے کرے، کوئی معاہدہ، کوئی لین دین، کوئی ایسا معاملہ جس میں دین پر حرف آئے، وہ نہیں ہوگا۔ دوستی نہیں ہوگی، یعنی ہر حال میں اس کے ساتھ نبھانا شرط نہیں ہوگی، بلکہ ایک حد ہے کہ جب تک دین پر حرف نہ آئے تب تک معاملات آپ کفار سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں دین پر حرف آئے گا وہاں مومن ان سے معاملہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ دوستی مومن کی مومن سے ہوگی، اطاعت شعر کی اطاعت شعر سے ہوگی۔ دوستی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ٹوٹ کر مدد کی جائے، لیکن وہ نیکی میں کی جائے گی۔ حتیٰ کہ یہاں تک یہ پابندی لگا دی گئی کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتیٰ یہاجروا، یعنی جو لوگ ایمان بھی لے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، فرمایا
مسلمانوں کا ان سے بھی دوستی کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے کہ تم کلمہ تو پڑھ بیٹھے لیکن سمجھوتے کفار سے کر کے اور ان کی ساری برائیاں برداشت کر کے ان میں بیٹھے اور ان سے الگ ہو کر مسلمانوں کے ساتھ نہیں جاتے، ہجرت نہیں کرتے۔ تو فرمایا جب تک وہ ہجرت نہ کریں مسلمانوں کی ان سے بھی کوئی دوستی نہیں۔ اب یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مومن بھی اگر اپنے کردار کی اصلاح نہیں کرتا، برائی پہ کار بند رہتا ہے، تو دوسرا مومن جو نیکی کرنے والا ہے وہ اس سے دوستی نہیں کرے گا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا۔ وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ، ہاں اگر وہ دین میں تمہاری مدد کریں، دین میں معاون ہو جائیں، تو پھر تم پر بھی ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ تو گویا مومن کی دوستی کی شرط دین ہے۔ مومن کا اس لیے دوست ہے کہ دونوں مل کر اللہ کے دین کی سربلندی کا سبب بنے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا سبب بنے، احکام الہی کو نافذ کرنے کا سبب بنے۔ یہ دوستی کا مقصد اور مفہوم اور بنیاد ہے۔ تو بے دین یا بدکار یا کافر دین کی سربلندی کے تو خلاف ہے، مومن اور اس کی دوستی کیسے ہو سکے گی؟ جبکہ ہمارے ہاں تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، کاروبار حکومت ہی سارا کفار کی پالیسیوں پہ چلانے پہ مصر ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت دانشور ہیں، بہت ہم سے سیانے ہیں، بہت عقل مند ہیں، جو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ اللہ کریم توفیق دے تو مومن کو کافر کی اداؤں سے بچنا چاہیے۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تو مومن کی مدد ضرور کرے گا، لیکن اگر کسی کافر قبیلے کے ساتھ بھی مسلمان ریاست کا معاہدہ ہے صلح کا، تو معاہدہ مسلمان نہیں توڑیں گے، ان کے خلاف مومن کی مدد نہیں کی جائے گی جب تک معاہدہ باقی ہے۔ ہاں اگر کافر معاہدہ توڑ دیں تو پھر مسلمان بھی آزاد ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان کسی کافر کے ساتھ بھی معاہدہ کرنے کے بعد بدعہدی نہیں کرے گا۔ تو یہاں سے دیکھ لیجئے کہ معیار اسلام کا کیا ہے کہ مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتا ہے اور سمجھتا ہے میں بڑا ہوشیار ہوں، میں نے بڑی ہوشیاری کی، حالانکہ مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ کسی کافر سے بھی دھوکہ نہ کرے، جو عہد کرے اسے نبھائے۔ واللہ بما تعملون بصیر، فرمایا یہ بات پوری طرح دل نشیں کر لو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اسے اللہ کریم دیکھ رہے۔ کرامن کاتبین ہیں، فرشتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ جس زمین پہ عمل ہوتا ہے وہ زمین حشر کو گواہی دے گی، جو پتھر، درخت، شجر، حجر دیکھتے ہیں وہ گواہی دیں گے، انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، وجود کی کھال تک گواہی دے گی۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ، ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کریم ذاتی طور پر خود بھی دیکھ رہے ہیں۔ یعنی بندہ جو کام بھی کرتا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے روبرو کر رہا ہوں، اور اگر یہ یقین نصیب ہو جائے تو گناہ کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بندہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی مدد فرماتے ہیں، اسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو لوگ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں،
یعنی مومن کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کافر اس کا دوست نہیں ہے، اس کا بھلا چاہنے والا نہیں ہے۔ کافر اگر مومن سے کوئی معاملہ کوئی لین دین کرے گا بھی تو اپنے فائدے کے لیے کرے گا یا کسی دوسرے کافر کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرے گا۔ کافر مومن سے دوستی نہیں کرتا، کافر مومن کا دوست نہیں ہے، کافر کافر کا دوست ہے۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اب یہ قانون تو ارشاد ہو گیا کہ مومن مومن کا دوست ہے، اور ان دونوں کی دوستی کا نتیجہ اللہ اللہ کے رسول کے احکام کا نفاذ اور دین کی سربلندی ہے، اور کافر کافر کا دوست ہے۔ یعنی یہ اصول یاد رکھو کہ کافر جب بھی کوئی کام کرے گا تو یا اپنے فائدے کا اس کا ہوگا یا کسی دوسرے کافر کے فائدے کا ہوگا، مومن کے فائدے کے لیے نہیں، مومن سے دوستی نہیں کرے گا۔ اب ارشاد فرمایا کہ یہ قانون تو بتا دیے، لیکن اگر تم ان پر عمل نہیں کرو گے، الا تفعلوہ، اگر ان پر عمل نہیں کرو گے، ان پر عمل نہ کرنے کی دو صورتیں ہیں کہ ایک تو مسلمان مسلمانوں سے دشمنی پیدا کر لے، مومن مومن سے دشمنی پیدا کر لے، دوسری اس سے بھی خراب صورت ہے کہ مومن کافر سے دوستی کر لے۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، تو روئے زمین پر فساد فتنہ پھیلے گا، پوری دنیا فتنے میں مبتلا ہوگی، وہ فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ تو ہم آج کے حالات کو اگر دیکھ لیں، ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ کہیں بھی امن نہیں، قتل و غارت گری ہے، پوری دنیا کا امن طے و بالا ہو رہا ہے، ہر جگہ فساد ہے، ہر جگہ چور بازاری ہے، ہر جگہ رشوت خوری ہے، ہر جگہ بددیانتی ہے۔ تو کیا اس سارے فساد کے پیچھے کہیں یہ بات تو نہیں کہ مسلمانوں نے اللہ کے دیے ہوئے اس اصول کو بھلا دیا ہے اور مسلمان آپس میں دشمنیاں کرتے ہیں اور کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں؟ تو اگر فرمایا ایسا کرو گے تو یہ اللہ نے فیصلہ کن انداز میں ارشاد فرما دیا کہ الا تفعلوا، اگر ان اصولوں پر عمل نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، تو روئے زمین پر فتنہ پھیل جائے گا، پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی، پوری دنیا میں بدامنی ہوگی، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان پر اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی خاطر ہجرت کر لی، مہاجر ہونا قبول کیا، گھر بار مال جائیداد چھوڑ کر چلے جانا قبول کیا، لیکن اتباع رسالت پر عمل کرنے سے باز نہیں آئے، پھر وہ لوگ جنہوں نے انہیں قبول کیا اور ان کی نصرت کی، مدد کی، جگہ دی رہنے کی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی ایمان والے وہی لوگ ہیں، مہاجرین و انصار۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کے 3 طبقات ارشاد فرمائے ہیں، مہاجر، انصار اور قیامت تک ان کا اتباع کرنے والے خلوص دل سے۔ ایک طبقہ مہاجرین کا ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اس کی خاطر گھر بار مال جائیداد چھوڑ کر نکل گئے، حتیٰ کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور ریاست اسلامی کے قبضے میں آ گیا اور وہی لوگ فتح کرنے میں شامل اور شریک بھی تھے جو ہجرت کر کے گئے، تو کسی نے بھی اپنا مکان، اپنی جائیداد واپس نہیں لی،
بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی، مہاجرین نے جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے، مکہ میں صلاۃ القصر ادا کی، قصر نمازیں ادا فرمائیں کہ ہم یہاں مسافر ہیں، وہ گھر، وہ جائیدادیں، وہ زمینیں، وہ جاگیریں، وہ مال جو ہم نے چھوڑ دیا تھا وہ ہم نے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا، اب اسے واپس لینے کا بھی ہمیں کوئی ارادہ نہیں، ہم اسے واپس بھی نہیں لیں، ہم نے چھوڑ دیا، اب اللہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر اور معاوضات آپ فرمائیں گے، ہم نے چھوڑ دیا، وہ واپس نہیں لیا گیا۔ تو فرمایا جن لوگوں نے ایمان پر قائم رہتے ہوئے ہجرت قبول کی لیکن اتباع رسالت کو نہیں چھوڑا، اور جن لوگوں نے انہیں رہنے کی جگہ دی، انصار، اور ان کی نصرت کی اور ان میں معاون ہوئے اور خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی اور ان کی بھی مدد کی، یہ دونوں طبقے سچے مسلمان، اولئک المؤمنون حقهم المؤمنون حقا، حقیقی مسلمان، سچے مسلمان، مثالی مسلمان، قرآن کے مثالی مسلمان، یہ دو طبقے ہیں مہاجرین و انصار۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی بخشش ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معاکم فاولئک منکم، اس کے بعد بھی جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور مومنین کے ساتھ مل کر نفاذ اسلام میں کوشش کی، مال بھی دیا، جانیں بھی دی، جہاد کیا، فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، وہ بھی تم میں سے ہیں۔ یعنی سب سے اعلیٰ درجہ تو مہاجرین کا ہے اور انصار کا ہے، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہجرت تو ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اب بعد میں کون سی ہجرت کی، یعنی کفر کو بھی چھوڑا اور کافرانہ کردار کو بھی چھوڑ کر ہجرت کر کے اتباع رسالت کو اختیار کر لیا، اور اس طرح اختیار کیا کہ باقی زندگی دین کی سربلندی کے لیے لگا دی اور نفاذ اسلام کے لیے اور اشاعت اسلام کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تنفیذ کے لیے محنت کرتے رہے، وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، یہ تو ہو گئی دوستی کی بات کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ آگے رہے گی وراثت، تو وراثت کے لیے رشتہ دار ہونا شرط ہے ایک دوسرے کے وارث بننے کے لیے۔ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، جو مومن کے جو رشتہ دار، یہ یاد رکھیں، نہ مومن کافر کا وارث ہوتا ہے نہ کافر مومن کا۔ اگر بیٹا ایمان لے آیا، باپ ایمان نہیں لایا، تو اس کی جائیداد سے بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی۔ اگر باپ مومن ہے، بیٹا کافر ہو گیا تو اس کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ مومن کا وارث ہے، کافر کا وارث ہے، مومن اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ تو وراثت کے لیے فرمایا رشتہ داری شرط ہے۔ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، رشتہ دار جو ہوں گے وہ رشتے کی مناسبت سے ایک دوسرے سے قریب تر وارث ہوں گے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں وہ حقدار ہوں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کریم ہر چیز سے خوب اچھی طرح واقف ہیں، ہر شے کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ تو یہ زندگی کا بنیادی فلسفہ جو قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا وہ یہ ہے کہ جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، انسانی دنیا میں لین دین معاملات تو انسانوں کے درمیان ہوں گے، لیکن مومن کی بنیاد ایمان، عقیدے اور دین پر ہے۔ اگر کسی معاملے میں دین پر حرف آتا ہو تو وہ معاملہ مومن کافر کے ساتھ نہیں کرے گا،
دوستی مومن کی مومن کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ کافر کافروں کے دوست ہیں، وہ مومنوں کے دوست نہیں ہیں، مسلمانوں کی بھلائی نہیں چاہتے۔ اور ان سب میں افضل ترین لوگ ہیں مہاجرین و انصار، اور باقی قیامت تک جو ان کے نقش قدم پر والذین اتبعوہم بإحسان، ساتھ احسان کی قید لگا دی کہ جو خلوص دل سے ان کے نقوش کف پا پہ چلے گا، ان کا اتباع کرے گا، وہ مومن ہوگا، وہ مسلمان ہوگا۔ تو اب ہمیں اپنے کردار، اپنے عقیدے، اپنے عمل میں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم ویسا ہی زندگی بسر کر رہے ہیں جیسا مہاجرین و انصار نے کی۔ ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہمارے زندگی کے امور کیا اس طرح سر انجام پاتے ہیں جس طرح مہاجرین و انصار نے کی، یا کہیں دین کے نام پر ہم نے از خود تو ایجادات نہیں کر لی؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔